الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگان محترم، آپ حضرات کے سامنے گزشتہ مجلس میں حضرت ذوالقرنین کا واقعہ ذکر کیا گیا تھا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ بتایا تھا کہ حضرت ذوالقرنین نے 3 جگہ کا سفر کیا تھا، ایک مغرب کے علاقے کا، اور ایک مشرق کا، اور ایک تیسرا سفر جس کے بارے میں قرآن نے تو وضاحت نہیں کی ہے کہ وہ کس علاقے کا سفر تھا، لیکن علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ شمال کا سفر تھا، یعنی ان تینوں علاقوں میں جا کر حضرت ذوالقرنین نے ملک در ملک فتح کیے تھے، اور اللہ نے ان کو بڑی طاقت، بڑی حکومت عطا کی تھی۔ تیسرا سفر جو ہوا تھا اس میں یہ آیا ہے کہ وہ 2 پہاڑوں کے درمیان ایک علاقے میں پہنچے، اور وہاں پر انہوں نے ایک ایسی قوم کو پایا جو بڑی اجڑ قسم کی قوم تھی، بات سمجھنے کے قابل نہ تھی۔ حضرت ذوالقرنین جب وہاں پہنچے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو وہاں کی وہ قوم حضرت ذوالقرنین کی خدمت میں آئی، اور اس نے آ کر یاجوج ماجوج کے بارے میں بتایا اور ان کا شکوہ کیا، اور کہا کہ یہاں پر یاجوج ماجوج یہ قومیں اور قبیلے ہمارے علاقوں میں آتے ہیں، پہاڑ کے پیچھے ان کا اصل علاقہ ہے، رہائش ہے، بود و باش ہے، لیکن ان دروں کے درمیان سے وہ آتے ہیں، 2 پہاڑوں کے درمیان درے سے آتے ہیں، اور یہاں پر آ کر بہت فساد مچاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، غارت گری کرتے ہیں، جانوروں کو مار دیتے ہیں، کھیتیوں کو اجاڑ دیتے ہیں۔ ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، یہ لوگ زمین میں آ کر، یعنی ہمارے علاقے کی زمین میں آ کر بڑا فساد مچاتے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے درخواست کی حضرت ذوالقرنین سے کہ آپ یہ جو راستہ 2 پہاڑیوں کے درمیان میں کھلا ہوا ہے، جہاں سے یہ قوم آ کر ہم کو پریشان کرتی ہے، آپ یہاں پر ایسا انتظام کر دیجئے کہ یہ راستہ بند ہو جائے، تاکہ وہ ادھر کو نہ آ پائے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کے لیے اپنی قوم سے چندہ جمع کر کے دے دیں گے، جو ضرورت کے سامان ہیں اس چندے سے ہم اس کو اکٹھا کر دیں گے، آپ ہماری مدد کیجئے اور اس قوم کو ادھر بند کر دیجئے اور ان کے راستے کو یہاں مسدود کر دیجئے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ اللہ نے مجھے بڑی طاقت دی ہے، حکومت دی ہے، مال دولت دی ہے، مجھے تمہارے چندے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اتنا میں تم سے چاہتا ہوں کہ تم اپنے ہاتھ پیر سے میری مدد کرو، یعنی کچھ کام دھام میں میرا ساتھ دو، میں آرڈر دے دوں گا، چیزوں کو منگوا دوں گا، جو جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ بہم پہنچا دوں گا، لیکن اس کو بنانے کے لیے آدمیوں کی ضرورت ہے، مزدوروں کی ضرورت ہے۔ تم لوگوں میں سے جو یہ کام کر سکتے ہیں وہ میرے ساتھ آئیں اور کام کریں۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ پھر حضرت ذوالقرنین نے جو سامان کی ضرورت تھی اس کو منگوایا۔ قرآن میں ذکر آیا ہے کہ لوہے کی تختیاں فراہم کی، یعنی انہوں نے لوہا منگایا، اور لوہا منگا کر جو ہے اس کی تختیاں بنائی، تاکہ یعنی شیٹیں، تختے سے مراد شیٹیں ہیں، ہمارے ہاں تختہ بولتے ہی ذہن لکڑی کے تختے ہی کی طرف جاتا ہے،
بھائی تختہ تو کسی بھی ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں شیٹ، انگریزی میں جس کا نام شیٹ ہے اردو میں اسی کا نام ہے تختہ۔ اب وہ تختہ لکڑی کا بھی ہوتا ہے، وہ تختہ کسی اور چیز کا بھی ہو سکتا ہے، تانبے کا بھی ہو سکتا ہے، اسٹیل کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے تختیاں بنوائی تاکہ وہ جو راستہ ہے کھلا ہوا دو پہاڑوں کے درمیان اس کو بند کر دیا جائے۔ ذکر تو اس کا ہے قرآن میں کہ تختیاں فراہم کی، لیکن ظاہر بات ہے کہ تختیوں کے ساتھ تختیوں کو جوڑنے کا سارا ساز و سامان اور اس کے جو اسباب اور ٹولز و ہتھیار ہیں وہ سب کے سب انہوں نے فراہم کیے ہوں گے، اس کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کہا جائے کہ بھائی دعوت میں کھانا پکایا گیا اور گوشت چاول منگایا گیا، اب کوئی کہنے لگے ساری صرف گوشت و چاول سے کیسا پک گیا بھائی، لکڑی کہاں گئی، آگ کہاں گئی؟ کہا جائے گا کہ بے وقوف صاحب اس کے ذکر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب کہا گیا کہ گوشت چاول منگا کے پکایا گیا تو خود ہی سمجھ لینا چاہیے کہ بھائی پکوان کا سارا سامان منگایا گیا۔ اسی طریقے پر یہاں پر جو ہے تختیوں کا ذکر آیا ہے، لوہے کے تختیوں کا، لیکن اس کے لیے جتنے ٹولز چاہیے، جتنے اوزار چاہیے، جتنے ہتھیار چاہیے اور جو کچھ اس کا مسالہ چاہیے وہ سب کچھ انہوں نے منگایا ہوگا۔ منگانے کے بعد وہ تختیاں شیٹیں بنا بنا کر جو درہ تھا یعنی راستہ تھا اس کو رکھ کر اوپر یہاں تک اوپر کر دیا کہ پہاڑ کی چوٹی کو جا کے لگ گیا، یعنی پہاڑ جہاں تک وہاں تک یہ تختیاں برابر رکھتے اوپر تک چلے گئے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ اب یہاں پر آگ جلاؤ۔ آگ خوب جلائی گئی تاکہ وہ بالکل گرم ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اتنا گرم کیا گیا کہ وہ لوہا خود آگ جیسا ہو گیا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اگر جو ہے آگ میں لوہے کو ڈال دیا جاتا ہے اور تپایا جاتا ہے تو وہ آگ ہی کی طرح ہو جاتا ہے دیکھنے میں، تو اس طرح اس کو دھونک دیا گیا۔ اور جب یہ اچھی طرح آگ ہو گیا یعنی گرم ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ اب اس کے اوپر تانبا جو پگھلا ہوا تھا وہ ڈالنا شروع کرو۔ یہ بھی قرآن میں موجود ہے، افرغ علیہ قطرہ، کہ میں اس کے اوپر یہ قطر کہتے ہیں تانبا، پگھلا ہوا تانبا میں اس کے اوپر ڈال دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے حکم دیا، میں ڈالوں گا کا مطلب ڈالنے کا حکم دوں گا۔ بادشاہ خود نہیں بنایا کرتا، جب وہ کہتا ہے میں مکان بنا دوں گا تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں مزدوروں کو رکھ کر مکان بناؤں گا، یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں خود اینٹ و پتھر لے کے کھڑا ہو کے بناؤں گا۔ اسی طریقے پر جب انہوں نے کہا افرغ علیہ قطرہ، میں اس کے اوپر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں گا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود تانبا لے کے چڑھ کے اوپر جا کر وہاں سے ڈالنے لگے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو حکم دیا کہ ایسا ایسا کرو، ایسا ایسا کرو۔ چنانچہ تختیاں جو رکھی گئی تھی اور اس کو گرم کر دیا گیا تھا، اس کے اوپر سے پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا گیا، اور جب ڈال دیا گیا تو بالکل فٹ ہو گیا اس طریقے پر کہ رتی برابر جنبش نہیں، گویا کہ پتھر ہی جیسا ہو گیا۔ یہ سب کچھ بنا دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ اب یہ اس طرح مضبوط بن گیا ہے کہ اب یہ یاجوج ماجوج اس کے اوپر چڑھ کے بھی نہیں آ سکتے اور اس میں نقب بھی نہیں لگا سکتے، یعنی اس کو توڑ بھی نہیں سکتے۔ فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، یہ اس کے اوپر پھلانگ کے آ جائیں، چڑھ کے آ جائیں، یہ بھی ان کے بس کی بات نہیں۔ اور اتنا مضبوط میں نے بنا دیا ہے کہ اس کے اندر یہ سوراخ کر کے آنا چاہیں، توڑ پھوڑ کر کے آنا چاہیں، یہ بھی ان کے بس سے باہر ہے۔ میں نے ایسا مضبوط طور پر اس کو بنا دیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دیوار ذوالقرنین یا سد یاجوج و ماجوج۔ یہ سد یاجوج ماجوج کہاں پر ہے؟ ایک بڑی بحث ہے علماء کے درمیان میں، اور اسی طرح یہ یاجوج ماجوج کون تھے، یہ بھی ایک بڑا طول و طویل مسئلہ ہے۔ چونکہ یہاں پر ذکر آیا ہے یاجوج ماجوج قوم کا،
اس لیے اب تھوڑی سی تفصیل اس کے بارے میں عرض کروں گا، اور اس وقت میں کل آپ کے سامنے 3 باتیں عرض کروں گا۔ ایک بات تو یہ عرض کرنے جاؤں گا کہ یاجوج ماجوج ہیں کون اور ان کی حقیقت کیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دیوار بنائی حضرت ذوالقرنین نے، یہ دیوار کہاں پر ہے، اور یہ کہ وہ اب تک باقی ہے یا نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ یاجوج ماجوج جو وہاں پر بند کر دیے گئے تھے وہ دنیا میں پھر کب آئیں گے، اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کیا آیا ہے۔ یہ کل 3 باتیں ہیں جو اس وقت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جہاں تک پہلا مسئلہ ہے کہ یاجوج و ماجوج کون قوم ہے، بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ یاجوج ماجوج یہ انسان نہیں، کوئی اور مخلوق ہے، یعنی ان کو انسان نہیں سمجھا بلکہ کوئی اور مخلوق سمجھ لیا۔ چنانچہ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں نقل کرتے ہیں، اور ان کے ڈیل ڈول کے بارے میں، اور ان کے کھانے پینے کے بارے میں، ان کے انداز زندگی کے بارے میں عجیب و غریب خیالات کا بعض لوگوں نے اظہار کیا ہے اور ذکر کیا ہے۔ مثلا بعض لوگوں نے کہا کہ وہ بالکل چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اور بعض نے کہا کہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، یعنی بعضوں نے ان کو ایک بالش کا بتایا ہے کہ ایک بالش کے مطابق ہوتے ہیں، اور بعضوں نے کہا نہیں بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، بڑے لمبے تڑنگے ہوتے ہیں، اور پھر یہ بھی بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ایسے ڈل ڈول کے ہیں کہ ان کے کان بہت لمبے لمبے ہیں، اتنے لمبے ہیں کہ ایک کان جب سونا ہوتا ہے تو بچھا لیتے ہیں، اور ایک کان اوپر سے اوڑھ لیتے ہیں، یعنی ادھر کا کان بچھانے کے لیے ادھر کا کان اوڑھنے کے لیے کام آ جاتا ہے۔ تو ایسے عجیب و غریب خیالات بعض لوگوں نے ذکر کیے، لیکن یہ ساری باتیں بے اصل ہیں، بے ثبوت ہیں، نہ قرآن میں ان کا تذکرہ، نہ احادیث کے اندر ان کا تذکرہ، اور نہ کسی صحیح تاریخی روایت کے اندر اس کا کوئی تذکرہ ہے۔ جو روایتیں اس قسم کی ذکر کی گئی ہیں بے دلیل قسم کی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ بس خیالی پلاؤ ہے۔ کچھ لوگوں نے خیالی طور پر کچھ باتیں گھڑ لی اور اس کا ذکر کر دیا، اور بعد ہمارے مفسرین کرام نے بھی ان روایات کو بطور تفاقو ذکر کر دیا ہے۔ تفاقو سمجھتے ہیں، یعنی ہنسی مذاق کے طور پر۔ اب جیسے میں ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اب میں کوئی مستند ہے اس لیے نہیں ذکر کر رہا ہوں، بلکہ میں تو تفریحاً ذکر کر رہا ہوں، بالکل اسی طریقے پر۔ اب جیسے میں بیان میں تفاقو کے طور پر اور مذاق کے طور پر ذکر کر رہا ہوں، بعض مفسرین نے بھی اسی طریقے پر اپنی کتابوں میں لکھ دیا ان چیزوں کو۔ اگر کسی کتاب کے اندر ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ وہ مفسر اور وہ جو ہے عظیم مفسر اس کو صحیح سمجھ کے درج کر رہا ہے، بلکہ انہوں نے یوں ہی ذکر کر دیا تاکہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ لوگ اسی قسم کی باتیں بھی کر کے گئے ہیں۔ جیسے ایسے ہی قصہ عمالقہ قوم کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ عمالقہ ایک قوم تھی، اور کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی، اور انہی سے حضرت موسیٰ اور موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل کو جہاد کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ بنی اسرائیل نے اللہ سے عرض کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے کہ اے موسیٰ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے، یہ روزانہ من و سلوہ کھاتے کھاتے ہم تھک گئے ہیں، کتنا کھائیں گے من و سلوہ۔ اللہ آسمان سے نازل کرتا تھا من و سلوہ۔ سلوہ ایک پرندہ تھا، اور جو ہے من ایک قسم کا لکوڈ تھا، اور وہ پتوں پہ جم جاتا تھا،
جہاں جہاں بھی پتے تھے، جہاں جہاں بھی درخت تھے، کھیتیاں تھیں، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ قدرتی طور پر اس کو بھیج دیتے تھے، اس کو جاؤ اور نکالو اور گھی اور مسکے کی طرح کھا لو، کوئی محنت کی ضرورت نہیں، کچھ کام دھام کرنے کی ضرورت نہیں، ادھر جو ہے وہ پرندے پکڑ کر کھاتے رہو اور ادھر یہ درختوں سے نکال نکال کر مسالہ اس کو استعمال کرتے رہو۔ بڑا پاکیزہ کھانا آسمان سے من و سلوہ ان کے لیے نازل کیا گیا، لیکن ان لوگوں نے کھا 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 کر ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ یہ تو کھا کھا کے ہم تھک گئے ہیں، اس لیے ہم ایک ہی کھانے پر اکتفا نہیں کرتے، نہیں کر سکتے، ہم تو تھک گئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں کچھ اور کھانا بھی کھلائے، مسور کی دال بھی ہو، پیاز بھی ہو، لہسن بھی ہو، یہ بھی ہو اور وہ بھی ہو، جیسے عام لوگوں کی غذائیں ہیں یہ بھی ہم کو کھلائے جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ سب کچھ تم کھانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بستیوں میں چلے جاؤ، میں جو تم کو دے رہا ہوں یہ تو ایسی جگہ دے رہا ہوں جہاں پر شہر نہیں ہے، آبادی نہیں ہے، تم ہی تم ہو، اور میں اپنی قدرت قاہرہ سے تمہارے لیے آسمان سے کھانا نازل کر رہا ہوں، اگر تم یہ چیزیں کھانا چاہتے ہو، پیاز بھی چاہتے ہو، لہسن بھی چاہتے ہو، اور جو ہے اسی طرح دال بھی چاہتے ہو، حلوہ بھی چاہتے ہو، یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں شہر میں داخلہ ضروری ہے، شہر کی فضا میں جاؤ یہ سب کچھ مل جائے گا، میں نے وہاں سب کچھ جو ہے پیدا کر رکھا ہے۔ کہاں جائیں، کون سے شہر میں جائیں، ان کا کوئی شہر نہیں تھا۔ اللہ نے کہا کہ وہاں جو شہر ہے اس کے اندر ایک قوم رہتی ہے، اس قوم سے جا کے جہاد کرو، جہاد کر کے ان کو مغلوب کرو اور تم وہاں پر غالب آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے اور تم کو غالب کر دیں گے، اور تم جب وہاں پر غالب آ جاؤ گے سب کچھ شہر کی تم کو مل جائے گا۔ لیکن یہ بے وقوف قوم تھی، اللہ کی نعمتوں پر نعمتیں، نعمتوں پر نعمتیں دیکھ دیکھ کر، کھا کھا کر، پھر بھی بڑی ناشکر گزار قوم تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب تک وہ قوم نکلے گی نہیں ہم نہیں داخل ہوں گے، اِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک یہ نکلیں گے نہیں ہم اس کے اندر داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں جا کر جہاد کر کے تم اس کو اپنے قبضے میں کرو، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں اللہ آپ ان کو نکال دیجئے اپنی قدرت سے، ہم جا کے بیٹھ کے مسالہ کھائیں گے۔ اور یہ بھی کہا اس بدبخت قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اذهب انت واخوک، کیا ہے، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہنے لگے اے موسیٰ آپ بھی جائیے، آپ کے پروردگار کو لے کے جائیے، آپ دونوں جا کے جہاد کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ قرآن کا جملہ ہے، کہنے لگے یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ بھی آپ کا خدا جا کے لڑ لیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جانیں گے۔ بہرحال یہاں پر جو آیا ہے کہ ایک شہر میں جاؤ اور وہاں پر جہاد کرو، وہاں پر قوم بستی تھی، اس کا نام تھا عمالقہ، بڑی زبردست قوم تھی۔ زبردست کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انسانوں میں بعض کو اللہ بڑی طاقت دے دیتے ہیں، اسی طرح اسے بھی بڑی طاقت اللہ نے دی تھی، لیکن اس کے بارے میں بھی عجیب و غریب روایات آ گئی ہیں بعض جگہ پر، جیسے یاجوج ماجوج کے بارے میں عجیب عجیب روایات ہیں، اسی طریقے پر ان کے بارے میں بھی عجیب و غریب روایات ہیں۔ بعض روایتوں میں یوں لکھ دیا گیا ہے یہ سب بے اصل روایات ہیں، بنی اسرائیلی روایات ہیں۔ یہ بنی اسرائیل یہود روایت کو گھڑنے میں بڑی مہارت رکھتے تھے، گھڑ کے جو ہے فیکٹری رکھی ہوئی تھی، گھڑنے کی فیکٹری، اور مختلف روایتیں گھڑ کے لوگوں کے درمیان میں پھیلا دیتے تھے۔ یہاں بھی ایسی عجیب و غریب روایت پھیلا دی گئی ہے۔ بعض لوگوں نے یہ لکھ دیا ہے کہ بنی عمالقہ کا ایک آدمی اتنا بڑا ہوتا تھا، یعنی لمبا تڑنگا ہوتا تھا کہ ہم عام جو انسان ہوتے ہیں وہ انسان وہاں پر جائیں تو اس کے گھٹنے تک ہی رہیں گے، یعنی پورا بڑا آدمی گھٹنے تک آئے گا، اور بعض لوگ نے کہا اور بھی نیچے تک رہے گا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ ایک روایت ایسی لکھی ہوئی ہے عجیب
کہ یہ لوگ گئے تھے بنی اسرائیل کچھ وہاں ان کی قوم کے درمیان میں دیکھنے کے لیے کہ کیسے ہیں لوگ، کیا ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، کیسی قوم ہے، دیکھنے کے لیے وہاں پر گئے تو ایک بہت بڑا باغ تھا، باغ میں جا کے کہیں یہ چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں جو پھل گرتے تھے وہ پھل ان کے بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، سیب اتنا بڑا، آم اتنا بڑا، جام اتنا بڑا، بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، ایک ایک آدمی کی طرح ہوتے تھے۔ تو لکھتے ہیں کہ 2-3 آدمی جا کر کہیں بیٹھے ہوئے تھے باغ میں دیکھنے کے لیے بنی عمالقہ کیسے لوگ ہیں، ان کو دیکھنے کے لیے آئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے۔ تو یہ بنی عمالقہ کے جو لوگ تھے نا بہت اونچے لمبے تڑنگے اور اتنے موٹے اور تگڑے، وہ پھل چنتے ہوئے آ رہے تھے، وہ پھل چنتے 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 جو ہے ان کو بھی اٹھا کے اس میں ڈال دیا، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں چلا یہ آدمی ہے، بلکہ پھل کی طرح اٹھا کے ڈال کے لے گئے۔ لیکن یہ سب بھائیوں بے اصل باتیں ہیں، لغو باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے محدثین کو پیدا کیا دنیا میں، جنہوں نے حق کا حق، باطل کا باطل، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر دیا۔ روایات کے اندر ماننے کے قابل کون سی روایتیں اور کون سی وہ روایتیں ہیں جو قابل رد ہوتی ہیں، کون سی چیز ایسی ہے جو شریعت اور قرآن کے مطابق ہیں اور عقل کے مطابق ہیں، اور کون سی ایسی روایتیں ہیں جو بے ڈھنگے طور پر لوگوں نے گھڑ لی اور شریعت کے نام سے، دین کے نام سے، تفسیر کے نام سے، حدیث کے نام سے لوگوں کے درمیان میں پھیلا دی۔ اللہ نے مفسرین کو اور محدثین کو پیدا کیا، اور محدثین کرام نے دودھ کا دودھ، پانی کا پانی کر کے بتایا کون سی روایتیں، حدیثیں قابل اعتبار ہیں اور کون سی حدیثیں قابل اعتبار نہیں ہوا کرتی۔ اس کے لیے بڑے لمبے چوڑے سفر کرتے تھے وہ حضرات، ایک ایک بات کو جانچنے کے لیے، ایک ایک حدیث کو پرکھنے کے لیے۔ میں یہ واقعہ بار بار سنایا کرتا ہوں جو تاریخ کے اندر واقع ہوا ہے کہ حضرت امام شعبہ ابن الحجاج بہت بڑے عظیم محدث تھے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں۔ امام شعبہ ابن الحجاج ان کی مجلس لگتی تھی، اور ان کی مجلس کے اندر حدیث حاصل کرنے کے لیے طلباء کا جو ہے ہجوم ہوتا تھا۔ ایک بار امام شعبہ رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک طالب علم دوسرے طالب علم کو ایک حدیث سنا رہا ہے۔ امام شعبہ کھڑے کھڑے سننے لگے، کیا حدیث؟ تو وہ ایک حدیث بتا رہا تھا، تو امام شعبہ کو غصہ آ گیا، اور امام شعبہ نے اس حدیث کو بیان کرنے والے کے ایک تھپڑ لگایا، اور پھر اندر کسی کام سے چلے گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آئے تو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے۔ پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضرت کون سا ہنسنے کا موقع تھا، رونے ہی کا موقع تھا، تھپڑ تو بڑا زبردست آپ کا لگا تھا، روتا نہ تو کیا کرتا؟ انہوں نے کہا پتا ہے میں کیوں مارا تم کو تھپڑ؟ کہا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم۔ تو امام شعبہ بیٹھ گئے، سارے طلبہ جمع ہو گئے، انہوں نے بیان فرمایا کہ جو حدیث ابھی تم بیان کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث من گھڑت حدیث ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، کسی نے گھڑ لی تھی اور اس کو بیان کیا، یہ حقیقت میں کوئی حدیث نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں اس کا واقعہ تم کو سناتا ہوں۔ یہ کہہ کر امام شعبہ کہنے لگے کہ جب یہ حدیث مجھے معلوم ہوئی اور مجھ تک پہنچی تو میں نے اس حدیث کی تحقیق کرنی چاہیے۔ اس کو تحقیق کرنے کے لیے میں نے اس آدمی سے پوچھا جس نے یہ حدیث مجھ کو سنائی تھی، میں نے پوچھا من حدثکا، جناب آپ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ کو یہ حدیث کس نے سنائی، اس کی سند بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا مجھے یہ حدیث فلاں نے سنائی۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ فلاں شہر میں رہتے ہیں۔ ان کے شہر سے وہ شہر کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا۔ امام شعبہ نے سفر کیا، اس زمانے میں سفر، آج کے زمانے کا سفر نہیں، یہ اس زمانے کا سفر ہے جس کے اندر سہولیات بالکل نہ تھی، گھوڑے پہ سفر، اونٹ پہ سفر، کبھی چل کے سفر ہوتا تھا۔
سفر کر کے اتنے دور دراز علاقے میں پہنچے اور ان صاحب سے ملاقات کی جن کا نام لیا تھا انہوں نے. وہاں ملنے کے بعد ان سے پوچھا کہ جناب آپ کے حوالے سے فلاں آدمی نے، فلاں محدث نے یہ حدیث مجھ کو سنائی ہے، کیا یہ حدیث آپ نے بیان کی؟ انہوں نے کہا میں نے بیان کی. کہا من حدثک، آپ کو کس نے بتائی یہ حدیث؟ آپ اپنی سند بیان کیجئے. انہوں نے کہا مجھے یہ حدیث فلاں نے بتائی. کہا وہ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے پتہ بتایا. اب پتہ بتایا تو ان کا علاقہ وہاں سے پھر کئی 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. امام شعبہ سفر کر کے پھر وہاں گئے، اس آدمی سے ملاقات کی اور ان سے بھی پوچھا کہ مجھے یہ حدیث آپ کے حوالے سے پہنچی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ انہوں نے کہا میں نے بیان کیا. ان سے بھی پوچھا آپ کو کس نے حدیث بیان کی؟ انہوں نے کہا مجھے فلاں نے بتائی. وہ کہاں رہتے ہیں؟ وہ فلاں علاقے میں رہتے ہیں. پھر سفر کیا اور پھر وہاں پر پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بھائی مجھے فلاں صاحب سے ملنا ہے، وہ کہاں ملیں گے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ ایک مسجد کے تہ خانے میں رہتے ہیں، بہت بوڑھے آدمی ہیں، اتنے بوڑھے ہیں، اتنے بوڑھے ان کو سنائی بھی نہیں دیتا ٹھیک طور پر. وہ بولے تو آپ بھی ان کی آواز نہیں محسوس کر سکتے. دیکھنا بھی ان کے لیے مشکل، دیکھنا مشکل، بولنا مشکل، سننا مشکل. اتنے بوڑھے آدمی ہیں اور فلاں مسجد میں رہتے ہیں تہ خانے میں. امام شعبہ وہاں پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کچھ لوگ تھے، ان کے طلبہ تھے یا مریدین تھے. ان سے جا کر کہا کہ میں فلاں سے ملنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا بھائی ہمارے حضرت کسی سے ملتے نہیں ہیں. انہوں نے کہا کسی سے ملتے ہو کہ نہ ملتے ہو، مجھے تو ضرور ان سے ملنا ہے. کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کے بارے میں تحقیق کرنا ہے. میں ویسے ہی ملنے کے لیے نہیں آ گیا ہوں، پانی پڑوانے کے لیے نہیں آ گیا ہوں، دعا کرانے کے لیے نہیں آ گیا ہوں. جیسے کہ آج کل لوگ ہوتے ہیں نا، بس پانی 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 پہ دم کر رہے ہیں، پانی پہ دم کر رہے ہیں. میں نے کل بھی کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مقدس ذات کون ہوگی؟ لیکن ہمیں حدیثوں میں کہیں نہیں ملتا کہ صحابہ بس روزانہ حضور کی خدمت میں آ کے پانی دم کرا 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 کے لے جاتے ہو. کہیں حدیثوں میں نہیں ہے. کبھی اتفاق سے ہو جائے الگ بات. اس لیے کہ وہ حضرات خود پڑھتے تھے قرآن، وہ حضرات خود اس پر عمل کرتے تھے. اس کی ساری برکتیں اللہ ان کے پڑھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو سمجھنے سے ان کو عطا کرتا تھا. اصل تو یہ ہے اب لوگ خود تو پڑھتے نہیں، پانی پڑوا کے لے جاتے ہیں. بہرحال میں کہہ رہا تھا، انہوں نے کہا بھائی میں کوئی پانی وانی پڑوانے نہیں آیا ہوں، دعا کرانے نہیں آیا ہوں، بلکہ بہت بڑا علمی مسئلہ طے کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ حدیث رسول کا مسئلہ ہے، مجھے ضرور ان سے ملنا ہے. خیر اندر جا کر وہ بزرگ صاحب سے انہوں نے اجازت دی. اجازت کے بعد امام شعبہ اندر پہنچے تو دیکھا ایک بہت بوڑھے آدمی ہے، بال پورے پکے ہوئے ہیں اور بھویں اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ آنکھ کے اوپر آ کے گر رہی ہے اور آواز نہیں نکلتی ان کی، سنائی نہیں دیتا، آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا. بہرحال امام شعبہ ان کے قریب گئے اور جا کر سلام کیا، زور زور سے سلام کیا اور کہا کہ میں شعبہ ابن الحجاج ہوں، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ مجھے ایک حدیث آپ کے حوالے سے پہنچی تھی. میں آپ سے یہ پوچھنے آیا ہوں کیا یہ حدیث آپ نے بیان کی تھی؟ اور ان کو اتنا بولنے کے لیے بھی بڑی دقتوں سے گزرنا پڑا تاکہ وہ سنے اور اس کا جواب دے. انہوں نے جب سنا تو اس کے بعد میں انہوں نے گردن ہلا کے جواب دیا اور کہا ہاں ہاں میں نے یہ حدیث بیان کی ہے. تو انہوں نے پھر سوال کیا من حدثک، یہ حدیث آپ کو کس نے بتائی تھی؟ آپ اپنی سند بیان کیجئے، آپ کو یہ حدیث سنانے والے کون بزرگ؟ تو جواب ہی نہیں دیے، خاموش. انہوں نے پھر مطالبہ کیا، پھر خاموش، پھر مطالبہ کیا اور کہا کہ میں حدیث رسول کی تحقیق کے لیے اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے دقتوں مصیبتوں کو برداشت کر کر کے آپ کے پاس آیا ہوں.
آپ اس کا جواب مجھے دیجئے کہ آپ کو یہ حدیث کس نے سنائی تھی، کس نے بتائی تھی؟ تو بوڑھے آدمی کہنے لگے کسی نے مجھے نہیں بتائی، میں نے یہیں پر بیٹھ کر گھڑ کے لوگوں میں مشہور کر دی تھی۔ اب چہرہ تو سکھا ہے لیکن کام کیا کر رہے ہیں؟ حدیث رسول گھڑ گھڑ کے بیان کر رہے ہیں۔ امام شعبہ نے یہ پورا واقعہ بیان کیا اور کہا میں نے تھپڑ اس لیے لگایا تھا تم کو، میں نے اس حدیث کی اتنی تحقیق کی ہے، سفر در سفر کیا ہے، مصیبتوں کو جھیلا ہے۔ اس سے آپ لوگ اندازہ کریں کہ ہمارے محدثین کرام نے کیسا عظیم کارنامہ انجام دیا ہے، کوئی نظیر اس کی آپ کو نہیں ملے گی۔ ایک ایک حدیث کی تحقیق کے لیے اپنا جان، اپنی مال، اپنا اوقات، اپنی ہر چیز کی قربانی دے دے کر لمبے چوڑے اسفار تک کیے، اور پھر جا کر انہوں نے تحقیق کے ساتھ ہم کو بتایا اور اس کے لیے اصول مرتب کر دیا۔ اسماء الرجال کا فن وجود میں آ گیا۔ اسماء الرجال کے فن کا مطلب ایک ایک راوی کون ہے، حدیث بیان کرنے والا راوی وہ کیسا آدمی تھا، سچا تھا، جھوٹا تھا، حافظہ اس کا کیسا تھا، قوی تھا، ضعیف تھا، وہ کس کا شاگرد تھا، اس کے شاگرد کون ہوئے، کہاں پڑھا، کہاں لکھا، کیسی زندگی گزاری، پوری پوری تفصیلات درج کر دی۔ اور آج کتابیں اتنی زبردست اس کے اوپر موجود ہیں کہ آپ کسی بھی حدیث کے بارے میں آج تحقیق کرنا چاہیں تو ان اصول کو سامنے رکھ کر اور ان کتابوں کو سامنے رکھ کر آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ حدیث کا درجہ اور مقام کیا ہے۔ بہرحال یہ ضمنی بات تھی، میں کہہ رہا تھا عمالقہ کی بات، لوگوں نے گھڑ گھڑ کے عجیب و غریب تماشے کی باتیں لوگوں کے درمیان میں کر دی۔ اسی طریقے پر قصہ یہ یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی ہو گیا کہ لوگوں نے عجیب و غریب انداز سے ان کی شخصیتوں کو پیش کیا، اس قبیلے کو پیش کیا۔ کسی نے کہا بہت چھوٹے ہوتے ہیں، کسی نے کہا بہت بڑے ہوتے ہیں، کسی نے ان کے کانوں کی لمبائی گنا دی۔ لیکن عجیب یہ ہے کہ اتنے لمبے کان ہیں تو ناک چھوٹی کیوں؟ ناک کی کوئی بات نہیں لکھی، کان بتا دیے اتنے لمبے، بس یہ سب کچھ ویسے ہی تھا۔ اب میں اصل بات عرض کرتا ہوں کہ یاجوج ماجوج ہیں کون؟ بھائیو، تمام محدثین، تمام فقہاء، تمام مفسرین اور بڑے بڑے محققین علماء اس بات پر متفق ہیں کہ یہ ہم جیسے انسان ہیں، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، انسان ہے۔ اور ان کا نسب کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے جن کا نام تھا یافس، یہ ان کی اولاد میں سے ہوتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بڑا زبردست سیلاب آیا تھا، بڑا زبردست طوفان آیا تھا۔ اس کا ذکر قرآن میں 1 سے زائد مقامات پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ نوح علیہ السلام 950 برس تک لوگوں کے لیے ہدایت کا کام کرتے رہے۔ کتنی بڑی مدت، قریب قریب 1000 برس۔ اللہ نے اتنی لمبی ان کو عمر دی، اور ان کی یہ لمبی عمر ہونا قرآن سے ثابت ہے، یہ کوئی ویسی تاریخی بات نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر صاف و صریح الفاظ کے اندر اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو اتنی لمبی اللہ نے ان کو عمر دی، اور وہ اس عمر کے اندر لوگوں کو دعوت دیتے رہے، ایمان کی دعوت، توحید کی دعوت، لیکن کچھ ہی لوگ ایمان لائے۔ یعنی 950 سال کے اس طویل عرصے میں چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان ان کے پر نہیں لائے، اور ان کو تکلیف دیتے تھے، پریشان کرتے تھے، یہ سب کچھ ہوتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی، پھر اللہ نے کہا کہ ان کے اوپر سیلاب بھیجا جائے گا، آپ ایک کشتی بنائیں، اس کے اندر خود سوار ہو جائیں، اس کے ساتھ جتنے بھی جانور ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، ان ساروں کے جوڑوں کو بھی اس کشتی کے اندر سوار کریں۔ اب وہ کشتی بھی کیسی بنائی ہوگی؟ اس میں شیر کو بھی رکھنا ہے، باغ کو بھی رکھنا ہے، ریچھ کو بھی رکھنا ہے، ہاتھی صاحب کو بھی رکھنا ہے۔ اب وہ کتنی بڑی ہوگی؟ انسانوں کو بھی رکھنا ہے، اور پھر ان کو رکھنے کے لیے پارٹیشن ہی نہیں،
بلکہ تحفظ کا سامان بھی کرنا ہے، ورنہ یہ سارے جانور پتہ نہیں کیا کر دیں انسانوں کو، ہر ایک کو الگ الگ۔ بہرحال عجیب و غریب کشتی، اللہ نے کہا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کی روشنی میں کشتی تیار کیجئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کو ڈائریکشن دیا کیسا بنانا، اللہ کی وحی سے بنائی گئی وہ کشتی۔ بہرحال بنانے کے بعد سب جانوروں کو اس کے اندر رکھ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے سیلاب آنا شروع ہوا۔ تنور ایک جگہ تھا، وہاں سے سب سے پہلے پانی ابھرا، اور پھر اللہ نے آسمان کو بھی حکم دیا، اوپر سے بھی پانی، زمین سے بھی پانی، نیچے سے بھی پانی آیا اور آسمان سے بھی پانی آیا۔ پانی آتے آتے جیسے جیسے پانی آیا، کشتی اوپر ہوتے 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 پہاڑوں سے اوپر ہو گئی تھی۔ بہرحال یہ قصہ پیش آیا۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سیلاب کو روک دیا اور پانی نیچے ہوتا رہا ہوتا رہا ہوتا رہا، تو پھر وہ زمین پہ آ کے ٹھہری۔ یہ سارا قصہ ہوا۔ کیا بات آ رہی تھی؟ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے۔ ہاں، حضرت نوح علیہ السلام کے کل 4 بیٹے تھے۔ ایک بیٹا تو ہلاک ہو گیا اسی میں، اس کا نام تھا کنعان۔ حضرت نوح نے اس سے کہا کہ تو بھی کشتی میں آ جا، ایمان لے آ، لیکن وہ ایمان نہیں لایا، بے ایمانی کے ساتھ غرق کر دیا گیا، عذاب میں گرفتار کر دیا گیا۔ 3 بیٹے ان کے ساتھ شریک رہے، ایک کا نام تھا سام، ایک کا نام تھا حام، اور ایک کا نام تھا یافس۔ سام، حام، یافس، 3 بیٹے، یہ مومن بیٹے تھے۔ جب کشتی رکی اور پھر انسان باہر آئے، جو مومن تھے وہ آئے، پھر اللہ نے انہی سے دنیا کو آباد کیا۔ اب جتنی بھی نسل ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹوں سے چلی ہوئی۔ سام جو تھے حضرت نوح کے بیٹے، ان سے عرب کا علاقہ آباد ہوا، عرب کے آس پاس کے علاقے آباد ہوئے، جیسے مصر ہے اور مختلف آس پاس کے بہت سارے علاقے۔ اور حام جو تھے، ان سے یہ سوڈان والے کالے کالے دیکھتے ہیں نا، ان کی یہ قوم ادھر چلی، اور وہ پورا علاقہ، وہ افریقہ کا اور یہ آس پاس کے بہت سارے علاقے، وہاں پر وہ جا کے رہے اور ان سے وہاں وہ آبادی ہوئی۔ اور تیسرے بیٹے جو تھے ان کا نام تھا یافس۔ یافس کی اولاد یہ اس علاقے میں آئی، یعنی چین اور یہ رشیا، یہ جو ہے اس علاقے میں، اس پٹی میں ان کو آ کے رہنا ہوا، اور وہاں جو ان کی نسل چلی، اس نسل میں یہ سب ہیں جو آج ادھر نظر آتے ہیں، یہ نکٹے نکٹے جتنے لوگ ہیں نا، یہ نکٹوں کی قوم جو آپ کو نظر آتی ہے، چوڑے چہرے والے اور ناک ان کی چپٹی ہوتی ہے، یہ سب کے سب یافس کی اولاد ہے۔ انہی یافس کی اولاد میں سے بعض بڑے زبردست قسم کے ہوئے، اور انہی میں یاجوج ایک قوم، ماجوج ایک قوم ہے۔ انہی کو انگریزی میں جو ہے کہتے ہیں ماگ اور میگاگ، گاگ اور میگاگ ان کا نام ہے، یعنی یاجوج ماجوج۔ انگریزی میں جا کے اس کا تلفظ بدل گیا، مختلف زبانوں میں ان کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، نام تو وہی ہے لیکن تلفظ الگ الگ ہے۔ انگریزی میں ان کو اس طرح کہتے ہیں، ہم لوگ اردو میں اور عربی میں ان کو یاجوج و ماجوج کہتے ہیں، قرآن میں بھی یہی نام آیا ہے۔ تو بہرحال یہ 2 قومیں تھیں اور زبردست قومیں تھیں۔ معلوم ہوا کہ یافس کی اولاد میں سے تھے یہ، اور انسان تھے، یہ کوئی جنات نہیں تھے، یہ کوئی اور عجیب و غریب کوئی مخلوق نہیں تھی، ہم جیسے ہیں ویسے ہی مخلوق۔ البتہ ان کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے قوت و طاقت زبردست عطا کی تھی۔ جیسے میں نے پرسوں بھی مثال دی تھی آپ کو کہ یہ جو کیا کہتے ہیں ان کو، حبشی لوگ، دیکھو حبشی لوگ انسان ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن اس کے باوجود آپ کی طاقت میں ان کی طاقت میں کتنا فرق ہے، ڈیل ڈول میں کتنا فرق ہے۔
وہ کیسے ہوتے ہیں، ہم کیسے ہوتے ہیں، اسی طریقے پر سمجھ لیجئے اس کو بھی اللہ نے اسی طرح ایک زبردست قوم بنایا، قوت دی، طاقت دی، اور اس کے ساتھ مزاج بہت سخت بنایا، جسم کے اعتبار سے بھی سخت اور مزاج کے اعتبار سے بھی سخت، اور اس کے ساتھ یہ لوگ کافر تھے اور کفر کی وجہ سے ان کے اندر بہت سختی تھی، اور لوگ یہ مارنا، دھاڑنا، قتل، غارت گری اور جو ہے چیزوں کو اکھاڑ دینا، پھینک دینا، ایسے کام کیا کرتے تھے، جانوروں کو مار دینا، لوگوں کی بستیوں میں آتے تھے اور فساد مچا کے چلے جاتے تھے۔ جب یہ ہونے لگا تھا، اور یہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ ایسا ہوتا تھا، یہ کئی جگہ پر رہے اور کئی جگہ پر اس طرح کے واقعات پیش آئے، یہ ہے اصل حقیقت یاجوج و ماجوج قوم کی، اس کے سوا کوئی اور حقیقت ان کی نہیں ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت نوح کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، البتہ جیسے انسانوں کے اندر ڈیل ڈول کے اعتبار سے بڑے زبردست بنائے گئے اور مزاج کے اعتبار سے سخت بنائے گئے اور ان کے اندر شرری طبیعت رکھ دی گئی، اسی طریقے پر ان کو بنایا گیا ہے، بس اتنی حقیقت ان کی ہے۔ ان کو مختلف جگہ پر آ کر یہ فساد مچاتے تھے، تو مختلف جگہ پر دنیا کے اندر ان کو قید کرنے کے لیے اور ان کے علاقوں کو اپنے علاقوں سے الگ کرنے کے لیے دیواریں بنائی گئی۔ یہ میرا دوسرا ٹاپک ہے، پہلا ٹاپک ختم ہو گیا، اب یہ دوسرا ٹاپک ہے، اس دوسرے ٹاپک پر انشاءاللہ کل عرض کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔